इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। भारत ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने ऐलान किया सिंध तास मुआहिदा नहीं मानते। भारत से कहना चाहता हूं कि सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या इनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में अवामी जलसे से खिताब। कहा कि आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुआहिदा हुआ है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर नई नहरें नहीं बनेंगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरों के मसले को खत्म कर देंगे। मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे से मुताल्लिक बड़ी बैठक 2 मई को लगेगी। कई माह बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चारों वज़राए आला को शिरकत के लिए मरासला अरसाल, 24 अफसरान और जिम्मेदारान को खुसूसी दावत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के केनाल्स से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कि उसामा को पाकिस्तान कौन लेकर आया। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी जिसे जिहाद का लेबल दिया गया। इस्लाम और कुफर की लड़ाई बनाने के लिए उसामा जैसे लोग पाकिस्तान लाए गए। मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। जब आप जिंदगी तंग करेंगे तो पहलगाम जैसे वाक़यात पेश आते हैं। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि गिनती भी नहीं होगी। भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने तो बहुत क्रेडिबल स्टेप्स लिए। अमली तौर पे पाकिस्तान ने इक़दामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। इन्होंने तो सिर्फ एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन किसी भी जारहियत का जवाब देना जानता है। भारत बौखलाहट का शिकार है, इसको भरपूर जवाब दिया गया। अमली तौर पर पाकिस्तान ने इक़दामात किए, भारत ने सिर्फ धमकी दी। पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान ने भारत के तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी लगाई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। In order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. Directly पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी की मजम्मत, भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली, जंग के मुतरादिफ करार। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। करारदाद का मतन, इसाक डार कहते हैं किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी। जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अटारी अपना बंद किया तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाए। हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रिम्स के वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड। इवन इस वाक़ये में एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहाँ पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम ये क्या समझें कि इस हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत की भौंडी हरकत करार। शिबली फराज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले हमने पड़ोसी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी, सबके साथ सींग अड़ाए हुए हैं, न हमारी कोई खारजा पॉलिसी है। एक तरफ वज़ीर ख़जाना ट्रेड की बात करने अफगानिस्तान जाते हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।
سیاست پاکستان کے بعد ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا، بھارت نے جو ڈرامہ رچایا وہ اس کے گلے پڑ گیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام ریڈ زون میں گفتگو، کہا کہ ہر چیز کا جواب گولی سے نہیں دیا جاتا، بھارت نے اگر پانی بند کیا تو ہم اڑا کر رکھ دیں گے، مودی کی سوچ صرف دہشت گردی والی ہے۔ بھارت کا ایک اور ٹوپی ڈرامہ، بے نقاب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوئی۔ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ حملے کے 10 منٹ میں ایف آئی آر کا درج ہونا ثابت کرتا ہے کہ منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ سکھ فوجیوں کا پاکستان کے خلاف مودی کے جنگی منصوبوں میں حصہ لینے سے انکار۔ سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کہتے ہیں کہ مودی سکھ فوجیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مودی کی جہالت کو جنگ نہ کہو، پاکستان کے خلاف مت لڑو، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے۔ بھارتی فورسز کا بے گناہ کشمیری مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ذرائع کے مطابق مودی حکومت پر سوال اٹھانے والے کشمیری صحافی کو بھارتی فوج نے جبراً گرفتار کر لیا۔ کشمیری صحافی نے سوال اٹھایا تھا کہ سخت ترین سیکیورٹی کے باوجود پہلگام میں دہشت گردی کیوں ممکن ہوئی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا، بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ، ایندھن کی مد میں یومیہ کروڑوں کا نقصان، ٹکٹس بھی مہنگے۔ پاکستانی پابندی کے نتیجے میں دہلی سے الماتا سروس مکمل طور پر بند۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ، بے نقاب فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ گئے۔ بھارتی فضائیہ اپنے ہی عوام کی دشمن، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی سے بھارتی فضائیہ بوکھلاہٹ کا شکار۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے نے اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا، متعدد مکانات تباہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ واقعہ بھارتی فضائیہ کی غیر ذمہ داری اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور نجی حج آپریٹر کے نمائندوں کی وزیراعظم سے ملاقات۔ نجی حج آپریٹرز نے وزیراعظم سے عازمین حج کو حج پر بھجوانے کے لیے مدد مانگ لی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین کا معاملہ باعث شرمندگی ہے، نجی اسکیم کے عازمین حج کے لیے سعودی حکام سے رابطہ کیا جائے گا، معاملے کے حل کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کریں گے۔ کراچی میں سورج نے شہریوں کے پسینے چھڑا دیے، تیز دھوپ اور سخت گرمی سے برا حال، درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں سمندری ہوائیں جزوی طور پر بحال۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سورج قہر ڈھانے لگا۔ نواب شاہ میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر اور جیکاباد میں 46، میرپور خاص میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں سورج آگ برسانے لگا، پارہ 40 ڈگری تک پہنچا۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشیں، انٹری دینے کو تیار، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، 4 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ علاقے میں خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ پشین کے علاقے خنائی بابا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 9 مبینہ حملہ ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک حملہ سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک افراد شرپسندی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پورٹ قاسم کالونی گیٹ کے قریب ٹریفک حادثہ، دوسرا زخمی موٹر سائیکل سوار بھی دم توڑ گیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شہری موقع پر جاں بحق۔ کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس کے دیدار کا آخری روز،
سینٹ پیٹرز باسیلیکا کے باہر ہزاروں سوگواروں کی قطاریں، وقت کی کمی کے باعث سوگواروں میں افراتفری، آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ امریکی صدر سمیت 50 سے زائد ملکوں کے سربراہان اور 10 شاہی مہمان بھی روم پہنچیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو 5 رنز سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 142 رنز بنائے تھے، فہیم اشرف نے 43، کسال مینڈس نے 36، حسن نواز نے 35 رنز بنائے تھے۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 137 رنز بنا پائی۔ ٹم سائفرٹ نے 47، جیمز ونس نے 30 رنز کی اننگ کھیلی۔ حسن علی 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس میں لاہور ریجن کے جو صدر ہیں خواجہ ندیم، ان کو شامل کیا گیا ہے، اس میں وہاب ریاض کو شامل کیا گیا ہے، اس میں جو عاقب جاوید ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر سید اور پی سی بی چیئرمین کا ایڈوائزر بلال افضل، ان لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن ساجد، کیا یہ کمیٹی 5 دن میں اصلاحات کر لے گی؟ کرکٹ کے میدان سے جی ٹی وی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پر تجزیے اور تبصرے، بڑی بیٹھک میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ گفتگو، ساجد خان کا ہر میچ پر خاص تجزیہ، سوشل میڈیا پر کمنٹری باکس، ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے 18 مئی تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ شاہد آفریدی جیسے چھکے، بابر اعظم جیسی ڈرائیو اور وراٹ کوہلی جیسا بیٹنگ کا انداز، کراچی کے مس 360 کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ برقع پوش کرکٹر نے شاندار بیٹنگ کے جادو سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ فائزہ مستقبل میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی خواہش مند۔ بچپن سے شاہد خان آفریدی کو دیکھا ہے، ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں میں، اور ان کو دیکھ کے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ بھائی نے ہی سکھایا، چاہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل ٹیم جوائن کروں۔ اور سر کا سر سے ملاپ ہوا تو طلبہ جھوم اٹھے، کوئی گیت میں گم ہو گیا تو کوئی جھومتا گاتا رہا۔ ایمز کی سالانہ تقریب میں شاندار قوالی نائٹ کا اہتمام، قوالوں نے اپنے منفرد انداز سے سما باندھ دیا، طلبہ بھی قوالوں کی دھن پر جھوم اٹھے۔ سالانہ تقریب میں اساتذہ اور طلبہ کو اسناد سے بھی نوازا گیا۔